أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. آج کے درس قرآن کے اندر آیت نمبر 84 اور 85 کا درس قرآن ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 حکم بیان کیے ہیں اہل یہود کے لیے۔ سب سے پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ نوٹ فرما لیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے عہد، ایک وعدہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور دوسرا جو لیا کہ تم ایک دوسرے کو اپنے وطن سے جلا وطن نہیں کرو گے، اپنے ملک سے نکالو گے نہیں۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم نے اقرار بھی کیا اور تم مانتے بھی ہو۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم وہ لوگ ہو جو اپنے آپ کو قتل بھی کرتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، اور نکالتے بھی ہو ایک گروہ کو اپنے گھروں سے۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم چڑھائی بھی کرتے ان پر گناہ اور ظلم سے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر آئیں تمہارے پاس ان کا کوئی قیدی تو تم بدلہ لے کر اس کو چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ یہ تم پر حرام ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تو فرمایا کوئی سزا نہیں اس کی جو تم یہ کام کرتے ہو مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن پہنچائے گا اللہ تمہیں سخت سے سخت عذاب۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہارے اس کام سے غافل بھی نہیں۔ فائدہ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے 3 حکم ان کو دیے۔ سب سے پہلے کہ قتل نہیں کرنا ہے، دوسرا یہ حکم دیا کہ ترک وطن یعنی وطن کو نہیں چھوڑنا، تیسرا اپنی قوم میں سے کسی کو قید نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی کو قید دیکھو تو اس کے اوپر اپنا مال وغیرہ خرچ کر کے اس کو رہائی دلوانی ہے۔ تو اول اور دوم یعنی قتل کرنا اور ترک وطن کرنا تو انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن جب یہ دیکھتے تھے کوئی آدمی گرفتار ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ یہ کرتے تھے کہ اس کو مال دولت دے کر کے اس کو چھڑا دیتے۔ تو ان سے پوچھا جاتا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ اگر تم کسی کو گرفتار دیکھو تو اس کو رہائی دلوا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم بعض کتاب پر ایمان تو رکھتے ہو بعض پہ نہیں، تم قتل بھی کرتے ہو اور لوگوں کو اپنے ملک سے بھی نکال دیتے ہو۔ یہ اس طرح تھا کہ مدینہ کے گرد و نواح میں یہودیوں کی 2 قومیں بنو قریظہ اور بنو نذیر آباد تھیں۔ اوس بنو قریظہ کی باہم دوستی تھی، خزرج اور بنو نذیر میں باہم یارانہ تھا۔ جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو دوستی کی بنا پر بنو قریظہ اوس کے مددگار ہو جاتے اور بنو نذیر جو تھے اور بنو نذیر خزرج کی طرفداری کرتے۔ جہاں اوس اور خزرج مارے جاتے اور خانمہ آوارہ ہوتے تو ان دوستوں کی حامیوں کو بھی یہ مصیبت پیش آتی، اور بنو قریظہ کے قتل اور اخراج میں بنو نذیر کا بھی ہاتھ ہوتا تھا۔ ایسے ہی اس کی بالکل بالعکس بھی تھا، البتہ یہود کی دونوں جماعتوں میں سے اگر کوئی جنگ میں قید ہو جاتا تو ہر جماعت جو تھی وہ اپنا سارا مال خرچ کر کے بھی اس کو رہائی دلواتے تھے۔ تو اس بات سے یہ فائدہ پتہ چلا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کے زمانے میں یہ کیسے ان کا اقرار تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کی بنا پر ہی کافر تھا، مگر یہاں ان کا کفر مذکور نہیں بلکہ بعض احکام پر عمل نہ کرنے کی کفر سے تعبیر فرمایا گیا۔ حالانکہ جب تک حرام کو حرام سمجھے آدمی کافر نہیں ہوتا، تو اس شبے کو بھی یہاں پہ جو گناہ سے تعبیر ہوا ہے، اسے محاورات شرعیہ میں اس کی شدت کے پیش نظر کفر کا ہی اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ تو ان کے اوپر یہ سزا ہوئی تھی، ان کی دنیا اور آخرت میں جو سزا تھی، ذلت اور رسوائی تھی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہی میں جو انہوں نے ایک معاہدے کی خلاف ورزی کر دی تھی، تو بنو قریظ کو قتل کر دیا گیا تھا اور بنو نذیر کو ملک شام کی طرف ذلت اور رسوائی کے ساتھ نکال دیا گیا تھا۔